آپ سب کو سمجھوتا ایکسپریس میں خوش آمدید. میں ہوں اردو VOA واشنگٹن سے کوکب فرشوری اور میں ہوں وائس آف امریکہ ہندی کی نہارکا آچاریہ. کچھ ہفتوں کے بریک کے بعد آج سے ایک بار پھر سمجھوتا ایکسپریس کا سفر جاری رکھتے ہیں. اہم ملاقات ہوئی ہے بھارتی پرائم منسٹر اور پاکستانی پریزیڈنٹ کے بیچ رشیا میں. ہم پوچھ رہے ہیں اس ملاقات کے کیا معنی ہیں. آج کے سیگمنٹ میں کوکب بات آگے کی راستے کی بھی. بالکل نہارکا, اور بہت سے اینالسٹ اس ملاقات کو آلریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان جو سرد مہری ایک چھائی ہوئی تعلقات میں وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور برف پگھل رہی ہے. اور ایک بہت ہی ان لائکلی سا وینیو یعنی ماسکو میں یہ ملاقات ہوئی, جس سے کہ بہت سے ایکسپرٹس ایسا قرار دے رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے. پھر سے ایک نئی شروعات کی طرح ہوئی ہے. اس کے بعد اب دونوں انڈیا اور پاکستان کے فارن سیکرٹریز کے بیچ بات ہوگی ٹیررزم پر. وہ نان الائنس سمٹ سے پہلے دھیرے دھیرے کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں. ایسے میں مومنٹم کو برقرار رکھ پانا بہت ہی اہم مانا جا رہا ہے. بالکل نہارکا, اور وہی جو بات ہم اس سیگمنٹ میں اکثر کرتے رہتے ہیں ٹرسٹ کی اور پھر اس مومنٹم کو آگے بڑھاتے رہنے کی, اسی موضوع پر کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ریلیشنز ہیں ان میں آگے کس طرح سے مومنٹم بننا چاہیے, ہم نے بات کی یہاں واشنگٹن میں موجود پاکستانی امور کے ماہر جواد خان سے. مین مقصد اس میں یہ ہے جی کہ پہلے تو اس بات کو ماننا پڑے گا ہم سب کو مل کے کہ جی ٹیررزم ہے جو کہ ایک ایشو ہے پوری دنیا کے لیے. وہ دنیا کے کسی بھی دنیا میں کونے میں لوگ بیٹھے ہوئے ساروں کو کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ کرتا ہے, خواہ پولیٹیکلی کرے, اکنامکلی کرے, فائنینشلی کرے یا انڈیویجولی کرے. اور اس ناطے سے سب کا یہ حق بنتا ہے, ہر ایک ملک کا, ہر ایک انسان کا, کہ وہ مل بیٹھ کے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کریں. خواہ وہ انڈیا ہے, پاکستان ہے, امریکہ ہے, چین, جاپان, جو بھی ملک ہے, ساروں کا یہ ایک عمل ہونا چاہیے اسی ڈائریکشن میں کہ جی پلیٹ فارم موجود ہے, ایک پرابلم ہے, سب کہتے ہیں, پوری دنیا کہتی ہے, تو پھر اس کا حل بھی نکالنا ہے. ٹیررزم ایک اہم مدعا رہا. پرائم منسٹر سنگھ اور پریزیڈنٹ زرداری کے ملاقات میں کوکب بھارت کی اور سے یہ ڈیمانڈ کہ پاکستان کی ٹیریٹری کا استعمال نہ ہو انڈیا کی طرف ٹارگیٹڈ ٹیررسٹ اٹیکس کے لیے, یہ پہلے بھی ایک سٹیکنگ پوائنٹ رہ چکا ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں. پاکستان اس ڈیمانڈ کو کس طرح سے لے رہا ہے؟ نہارکا, اب جو سینیریو بالکل چینج ہو گیا ہے, کیونکہ پاکستان میں اب اس وقت جو کارروائیاں چل رہی ہیں طالبان کے خلاف وہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اب ایسا لگ رہا ہے, ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملک جو پرانی باتیں ہیں انہیں بھلا کر آگے بڑھیں گے. یعنی پاکستان کے لیے وہ ایشو کہ انڈیا کے جو کانسلیٹس ہیں افغانستان میں کھل رہے تھے, انڈیا کے لیے ٹیررزم کا ایشو خاص کر ممبئی کے بعد, ان چیزوں سے ابو اور آگے جا کر اب بات ہوگی. اور جانکاروں کے بیچ بھی, ایکسپرٹس کے بیچ بھی ایک رائے سی بن رہی ہے کہ جب دونوں دیشوں کے سامنے ٹیررزم اور ملیٹنسی ایک کامن تھریٹ ہے, ایک کامن اینیمی ہے, تو کیوں نہ اس بات پر بات چیت کی جائے. اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے دونوں دیش مل کر پریاس کریں. اور اسی سلسلے میں ہم نے پوچھا یشونت دیشمکھ سے, جو انڈیا میں سینٹر فار ووٹنگ اوپینین اینڈ ٹرینڈز ان الیکشن ریسرچ سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. آج ملیٹنسی کے نام پر دونوں ہی ملکوں کی پیٹھیں دیوار کو لگی ہوئی ہیں. ایک اس بات کو مان لینے میں کہ ہاں یہ ایک جوائنٹ انیمی ہے اور ہم دونوں کے لیے سر درد ہے اور اس کے اگینسٹ میں مل کے کام کرنا چاہیے, اور ان دقتوں کو مان لینے میں کوئی پرہیز نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے کھلا دل اور کھلا دماغ اگر رہے گا تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو سکتا ہے یہ موقع. ٹیررزم ناظرین اس وقت ایک ایسا ایشو بن چکا ہے کہ ہر ملک کو اب اس بات کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر اس کے اندر یا اس کی سرحدوں سے باہر کوئی ایسا خطرہ بڑھ جائے گا تو وہ اس کی سالمیت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور ہر ملک اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے, اور ہمارے جو اگلے ایکسپرٹ ہیں وہ اسی چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ ہر ملک کو اپنے رویوں پر نظر ڈالنی چاہیے, نہ یہ کہ اپنی نیشنل جو اس کے انٹرسٹ ہیں ان کو سائڈ میں رکھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرا ملک کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے. کلے رامسے جو کہ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں ریسرچ ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل پالیسی ایٹیٹیوڈز کے, ان کی ہم آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں. اپنے لمبے عرصے کے ویرودھی کو دیکھ کر اپنے دیش کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اپنے آپ کو سمجھنے کے پریاس کرنے چاہیے. امریکہ اور سوویت یونین نے 40 یا 50 سال تک یہی کیا. میں کوئی پروچن نہیں کر رہا ہوں, اسے امریکہ میں محسوس کیا گیا ہے. ہماری پراتھمکتائیں ان چھڑوں پر نربھر تھی جب سوویت یونین آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرتا.
नेशन बिल्डिंग की बात है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ के लिए हेल्दी कंपटीशन का फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन कॉकअप रैमसे कह रहे हैं कि देशों को अपने गोल्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाने चाहिए, ना कि कंपिटिटर्स के इंटरेस्ट को देखकर। बिल्कुल निहारिका, और ये बात बहुत से एक्सपर्ट्स अब कर रहे हैं कि जब मुल्क में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा और लोगों को इंसाफ मिलेगा, तो बहुत सारे मसाइल जो कि टेररिज्म की वजह बनते हैं वो पैदा नहीं होंगे, और ये बहुत जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर सिंह ने जब उनकी पार्टी एक बार फिर से पावर में आई उसके बाद कहा है कि अगर इंडिया के जो ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल होने हैं तो ये जरूरी है कि साउथ एशिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसले हैं उनको भी सुलझाया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच डायलॉग क्या सूरत लेती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल कॉकअप और निहारिका को इजाजत दीजिए।